السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم بیان کریں گے ایک ایسے چور کا واقعہ کہ جس کی چوری کرنے کا ڈھنگ ہی کچھ عجیب تھا۔ باقی تمام دنیا کے چوروں سے اس کی چوری کا طریقہ کچھ الگ تھا، اور اس نے چوری کرتے کرتے نہ جانے ایسا کون سا کام انجام دے دیا کہ آسمان اور زمین دونوں ہی لرز گئے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا کام رات کے اندھیرے میں جا کر کفن چوری کرنا۔ جی ہاں ناظرین، آپ لوگوں نے صحیح سنا۔ ناظرین، جیسے ہی کوئی شخص مر جاتا تو اس کی مرنے کی اطلاع سب سے پہلے اس کفن چور شخص کو مل جاتی، اور اس کے جیسے ہی لوگ قبرستان میں اس مردے کو دفن کرنے کے بعد گھر واپس جاتے، یہ سارا دن انتظار کرتا رات ہونے کا۔ جیسے ہی ناظرین رات ہوتی، یہ چور شخص اپنے ساز و سامان کے ساتھ اس مردے کی قبر پہ پہنچ جاتا۔ قبر کو کھود کر مردے کے جسم سے کفن اتارنے کے بعد یہ شخص جا کر بازار میں بیچ دیتا۔ اسی طرح یہ کفن چور بندہ یہ کفن چوری کرنے کا کام کئی سالوں تک کرتا رہا۔ اسی سے اس کے گھر کا گزر و بسر ہوتا رہا، لیکن نہ جانے کچھ عرصے کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا کہ اس چور شخص کے پیروں تلوں سے زمین ہی نکل گئی۔ جی ہاں ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ ایک جوان اور خوبصورت عورت فوت ہو گئی۔ اس شخص نے سارا دن انتظار کیا رات ہونے کا۔ جیسے ہی لوگ اس کو دفنا کر قبرستان سے واپس آئے، رات ہوئی تو یہ رات کے اندھیرے میں جا کر قبر کو اس نے کھودنا شروع کیا۔ جب اس نے قبر کو کھودا، اس کا مقصد صرف اور صرف کفن چوری کرنا تھا۔ ناظرین، جیسے ہی اس نے مردہ اور خوبصورت جوان عورت کے جسم سے کفن کو اتارا، جب اس نے خوبصورت جوان عورت دیکھی تو اس کا نفس اس کے اوپر غالب آ گیا۔ یہ رہ نہ سکا اور اس نے اس عورت کے ساتھ زنا کر ڈالا۔ اس عورت کے ساتھ زنا کرنے کے بعد اس شخص نے عورت کو وہیں ننگا چھوڑا اور کفن اٹھایا بیچنے کے لیے کفن چل پڑا بازار کی طرف۔ ابھی چند قدموں پر یہ شخص پہنچا، پیچھے اس عورت کی آواز اس کے کانوں میں ایسی پڑی کہ وہ شخص وہیں اندر سے ہل گیا۔ اللہ کا خوف اس پر ایسا طاری ہوا کہ وہ ڈر گیا، اندر سے اس کا پتھر جیسا دل موم ہو گیا۔ عورت کی آواز یہ تھی کہ اس عورت نے اس شخص کو پیچھے سے صدا لگائی کہ اے شخص، تو نے میرے ساتھ زنا تو کر لیا، اب مجھے کیا ننگا بھی چھوڑ کے جا رہا ہے؟ جب اللہ کے سامنے قیامت والے دن میں پیش ہوں گی تو میں کیا اسی طرح ننگی پیش ہوں گی؟ تو یہ جب عورت نے آواز لگائی اس کے کانوں میں پہنچی تو وہ بندہ اندر سے پگھل گیا اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ غلطی کا احساس ہونے لگا، غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے وہ دوڑا اور چلا گیا رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ شخص آیا اور کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، کیا میرے گناہ کی معافی ممکن ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، جی ہاں، کیا تمہارا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اس شخص نے کہا، میرا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا تمہارا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے۔ اب رسول اللہ نے فرمایا، تو پھر اپنا تم گناہ بیان کرو کہ تم نے کیا گناہ انجام دیا ہے۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے مردہ عورت کے ساتھ زنا کیا۔ جب اس نے سارا واقعہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، رسول اللہ نے کہا کہ فوراً اسی وقت میری بارگاہ سے نکل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے اللہ کی طرف سے یہاں عذاب نازل ہو، کیونکہ تو نے گناہ ہی اتنا بڑا کیا ہے۔ اب وہ رسول اللہ کی بارگاہ سے نکلا، چل پڑا جنگل کی طرف اپنے گناہ کی توبہ کرنے۔
اس مردہ عورت کی آواز نے اس شخص کو ایسا بدلا، ایسا احساس دلایا کہ اس شخص نے جنگل میں اپنے آپ کو رسیوں کے ساتھ باندھ لیا اور کہتا ہے اے میرے اللہ، اس وقت تک میں اپنے آپ کو یہاں سے کھولوں گا نہیں جب تک میرا گناہ معاف نہ ہو جائے، نہ ہی میں کچھ کھاؤں گا، نہ ہی کچھ پیوں گا، اور نہ ہی اپنے آپ کو یہاں سے کھولوں گا۔ یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہا، لگاتار یہ روتا رہا، استغفار کرتا رہا، اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہا کہ میرے اللہ، میں نے جو اتنا بڑا گناہ کیا ہے مجھے معاف کر دے۔ اب اسی طرح ایک دن گزر گیا، پھر رات بھی گزر گئی، دوسرا دن آ گیا، وہ بھی گزر گیا، نہ تو اس شخص نے کچھ کھایا تھا اور نہ ہی کچھ پیا تھا۔ اب جب تیسرا دن آیا تو یہ ایک اکیلا استغفار نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کے ساتھ جنگل میں تمام موجود اشیاء یعنی کہ پتھر بھی استغفار کرنے لگ گئے، جنگل کے حیوانات بھی استغفار کرنے لگ گئے، جنگل کے چرند پرند بھی اس کے ساتھ استغفار کرنے لگ گئے اور اللہ سے اس کی گناہ کی معافی مانگنے لگے۔ جب یہ منظر اللہ نے دیکھا تو فوراً اللہ نے جبرائیل امین کو رسول اللہ کے پاس بھیجا کہ جا کر رسول اللہ سے کہہ دو کہ اس شخص کو واپس لے آئے، میں نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے اپنے چند صحابہ کو بھیجا، اس شخص کو کھول کر واپس لے آئے اور وہ اس کو خوشخبری سنا دی کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اس کے بعد اس شخص نے کفن چوری کرنا چھوڑ دیا ہمیشہ کے لیے۔ ناظرین، اس واقعہ سے ہم سب کو کیا سبق ملتا ہے کہ اگر ہم سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، جو اتنا مرضی ہمارا بڑا گناہ ہو، اللہ یقیناً معاف فرما دیتا ہے۔